بتائیں, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ورکشاپ کہاں ہوتی ہے. I want to attend your workshop. جی بالکل, ورکشاپ ہماری ہوتی ہے یہاں پر کراچی میں بھی, اسلام آباد میں بھی. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے لاہور. بات کر رہی ہوں. تو پھر آپ اس لاہور سے آپ نہیں کراچی سے بات کر رہی ہیں. کراچی سے بات کر رہی ہیں نا جی بالکل عائشہ. ٹھیک ہے, تو کلفٹن سینٹر میں ان کی کلاس ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے ابھی بھی مینشن کیا کہ ہر سیٹرڈے کو آپ جا سکتی ہیں, جوائن کر سکتی ہیں. ورک شاپ ان کی ہوتی ہے 5 till 7, تو آپ ضرور جائیے, ان سے ملاقات بھی کیجیے, بات کیجیے. اور باقی دیکھیے ہمارا شو ابھی آپ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, اور ہم کچھ انٹرسٹنگ سا ٹاپک بھی ہے ڈسکس کر رہے ہیں, تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ انفارمیٹیو اور باتیں پتہ چلیں گی. تھینک یو سو ویری مچ فار یور کال. تو احساس کمتری پہ ہم بات کریں. احساس کمتری, احساس کمتری کا شکار لوگ بہت سی وجوہات ہوتی ہے اس کی. ایک تو احساس کمتری سب سے بڑی جو بیماری ہے احساس کمتری, کہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. صحیح. خود ہی سائیکولوجیکل ہم ہمارے شخصیت اور ہماری زندگی ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اس میں ہم یعنی باؤنڈ ہو جاتے ہیں. احساس کمتری اندر سے سارا کچھ ہوتے ہیں. احساس ہے آپ کا ایک, جسے آپ احساس کمتری کہتے ہیں, ایک احساس ہے. اگر اس احساس کو آپ بدل لیں اس پہ کہ آپ کمتر نہیں ہیں, اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, بہت بڑی طاقت ہے, تو اس صورت میں جب آپ یہ سجیشن اپنے آپ کو دیتے رہیں دن میں 2 یا 3 بار, کہ مقصد میں کمتر نہیں, ایسا کہنا نہیں, بالکل میں طاقتور ہوں, میں پاورفل ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہر چیز ممکن ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو ممکن بنائی ہے. بالکل سب کے لیے ممکن ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا بالکل سوری میرر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں, اس کے سجیشن دے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں. یعنی یہ ایک سائیکولوجیکل, یہ بہت سادہ ایک چیز ہے. لوگوں کو شاید ایسا لگیں گے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے اندر تبدیلیاں کیسے آ سکتے ہیں, صرف کہنے سے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ہپنوٹک سجیشن ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ طریقہ ہے. ہپنوسس میں یہی چیز ہوتی ہے, ہپنوٹزم جو کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں. تو جو کالج یا یونیورسٹی میں کوئی چیز پڑھاتا ہے وہ چیز غلط نہیں ہے, وہ صحیح ہے, وہ سائنٹیفک کیا ہے. جو میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹریٹمنٹس ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں. بالکل. آپ جو ہے نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اور اپنے آپ کو کہہ دیں کہ میں طاقتور ہوں, میں پاورفل ہوں, اور میں بہت کانفیڈنس ہے مجھ میں, مجھے روز بروز میں ترقی کر رہا ہوں, روز بروز میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں, اور روز بروز میری صحت اور میری شخصیت میں میری صحت بہتر ہو رہا ہے, میری شخصیت میں تبدیلیاں آ رہے ہیں. یہ چند جملات روزانہ اگر آپ ایک بار بھی دہرائیں, ایک بار بھی اگر آپ اس کو ریپیٹ کریں روزانہ, تو آپ دیکھ لینا آپ ایک ہفتے کے اندر آپ اپنے اندر کتنی تبدیلیاں محسوس کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارا برین ہے, مائنڈ ہے, اس میں ایک کانشس, سب کانشس, انکانشس کا رول ہوتی ہے. جب کانشس یہ چیزیں لیتے ہیں تو سب کانشس کو دیتا ہے, سب کانشس انکانشس کو دیتا ہے, انکانشس میں جب جاتا ہے تو وہ پھر عمل میں آ جاتا ہے وہ چیز, ٹھیک ہے, اور وہ حقیقت میں ہو جاتے ہیں, اور آپ انرجیٹک, پاورفل اپنے آپ کو محسوس کریں گے. صحیح. یہ چیز ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو اگر ہم اچھا کہیں تو اس میں ہنسی آ جاتے ہیں, خوشی آ جاتی ہے. برا کہیں تو وہ ذرا سا تو بات کے اثر ہوا کہ نہیں. دیکھیں ایک بات سے اگر انسان میں اتنی تبدیلیاں آ رہے ہیں تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے, کہ سائنٹیفک ایک پروف ہے کہ آپ کو دیتے ابھی اسی وقت. مثلا آپ نے ایک شخص کو بتایا کہ آپ خدا نہ کرتا بہت برا انسان ہے, بہت یہ ہے وہ ہے, تو وہ اگر آپ تھوڑی اس کو برا لگے تو وہ ان کو غصہ آ جاتا ہے, وہ ایکشن میں آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے لڑنے میں آ جائے آپ کی ایک بات سے. اتنی تبدیلی. پھر آپ اگر ان کو کہیں نہیں آپ بہت اچھے ہیں, بہت ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بہت خوبصورت ہے, آپ کی ہر چیز اچھے ہیں, تو آپ تھوڑی سی تعریف جب آپ کسی کی کریں گے تو اس میں جو ہے نا وہ واپس
وہ خوشی آ جاتا ہے, ہنسی آ جاتا ہے, انرجیٹک ہو جاتا ہے. تو بات کرنے کا اتنا اثر ہے. اچھا, بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر دفعہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اگر کسی میں کوئی خامی ہے, برائی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو بتانا ہوتا ہے, لیکن وہ جو سلیکشن آف ورڈز ہوتی ہے نا, وہ انسان کو پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ دیتی ہے. بالکل. تو بتائیں آپ کسی کو اگر اس میں کوئی خامی ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی کریکشن ہو, یا کوئی وہ آپ کی کسی بات سے وہ اور بہتر ہو سکتا ہے, تو آپ ضرور بتائیے, لیکن بہتر طریقے سے. مثال کے طور پہ کہ ایک فلاسفر ہے بہت پرانے زمانے میں, سقراط, انہوں نے ایک دن بیٹھا ہوا تھا لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ. سوری ٹو انٹرپٹ یو ڈاکٹر صاحب, وی ہیو اے کالر, کال لیتے ہیں اور پھر ہم ضرور سنیں. اوکے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ شوکت بول رہی ہوں. جی جی, کیسی ہیں آپ؟ اچھا جی, کیسا ہے لاہور اور آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی ڈاکٹر سمد صاحب سے بات کرنی تھی میں نے. جی جی بالکل. جی جی پلیز. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میری ایج ہے 60. جی. لیکن میری کچھ پرابلمس اتنی زیادہ ہیں کہ میرے اندر نا ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ آ گئی ہے. جی. اب جیسے ہی کبھی کسی بات پہ مجھے غصہ چڑھتا ہے تو میری رائٹ سائڈ کی سارے مسلز جو ہے نا وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. رائٹ سائڈ کے؟ جی رائٹ سائڈ کی. لائک میری پوری باڈی کے, میرے رائٹ بازو, رائٹ فیس کا پورا سائڈ, یہ سارے ٹویچنگ کرتے رہتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد جب ٹیکس می ایٹ لیسٹ 3 to 4 days to come out of that. میں بہت کوشش کرتی ہوں, دعا پڑھتی ہوں, نماز وغیرہ پڑھتی ہوں to come out of that situation, لیکن but it's very painful. بلڈ پریشر آپ کے ہائی ہے؟ بلڈ پریشر میرا ہائی ہوتا ہے, لیکن I take medicine for that. اوکے. بس وجہ یہ ہے بلڈ پریشر کا آپ کا, اور یہ جو ہے نا یہ نروز کا حصہ ہے جو آپ کے نرو پہ. مجھے پتا ہے کہ یہ I know I'm leading towards nervous breakdown. جی. لیکن I want to get out of it. How to get out of it? نہیں ایسے نہیں کہیں, اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو. نہیں انشاءاللہ بالکل ایسا نہیں ہوگا, اور بالکل علاج ہے اس کا 100%. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہاں جیسے آپ نے بتایا تھا بگننگ میں ہی, تو ایسا ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. لاہور میں بھی ورک شاپ ہوتی ہے, اور لاہور میں بھی ان کی ورک شاپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ہی عنقریب وہاں ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بھی اوپن ہونے والا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں ان کو بھی پائیں گی. پرسنلی یہ وہاں کلاسز بھی دیں گے, اور ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیتے ہیں اس بات پہ. کہاں پہ ہو لاہور میں ویسا تو ہوٹلز میں ابھی ورک شاپس دیتا ہوں, لیکن ہمارے وہاں انشاءاللہ بن رہے, ابھی انسٹیٹیوٹ بن رہے انشاءاللہ ایسا, لیکن ابھی میں ورک شاپس دیتا ہوں وہیں پہ. اور اس کا سمدھا ہیلنگ اور یوگا میں بھی, اور اس میں آپ کو چاہیے ریلیکسیشن, آپ کو چاہیے میڈیٹیشن. جب آپ ریلیکس ہو جائیں گے تو آپ کے وین جو ہے یہ ریلیکس ہو کے آٹومیٹکلی آپ کے نظام صحیح ہو جائیں گے. تو وہ سمدھا ہیلنگ میں ہے, آپ آن ایئر بھی مجھ سے اٹینمنٹ لے سکتا ہے سمدھا کے. ایسا ہے کہ اب اس وقت یہ کچھ تقریباً کوئی 1.5 ماہ سے میری بھوک ختم ہو گئی ہے, نیند میری پراپر نہیں آتی مجھے, unless I take Lexotanil یا کچھ ایسے دوں تو پھر مجھے نیند آتی ہے, ادروائز مجھے نیند نہیں آتی. اور اگر میری آنکھ کھل جاتی ہے then I keep on thinking and it goes on. نہیں اس کا الٹرنیٹ سولوشن ہے, ٹھیک ہے, تو آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ. اینڈ سیکنڈلی ڈاکٹر سمد کے نمبرز بھی اس وقت آن اسکرین پہ ہیں, آپ چاہیں تو پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اور ڈیٹیل میں ضرور آپ ان سے ڈسکس کیجئے گا. اور آن لائن بھی یہ جو ہے کچھ ٹریٹمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں, تو آئی ہوپ کہ ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ورک آؤٹ کرے. بہت زبردست ورک آؤٹ, بہت اچھا ورک کرتے ہیں. اچھا ہاں, آن لائن جو میں فون پہ دیتا ہوں, کچھ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, کچھ یہ تو فون پہ میں کراتا ہوں, بہت اچھا ریزلٹ ہوتے ہیں اس کے. صحیح, ٹھیک ہے. اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. بی رائٹ بیک. جی ڈاکٹر صاحب. جی, بات ہو رہی تھی سقراط کی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ. وہ فلسفر تھا جو ایک بار اپنے بولنے میں, اپنے فلسفے میں کھو جاتا, تو ان کو پتہ نہیں چلتا ارد گرد کا. انہوں نے اپنی بیوی نے آواز دیے تھے
کہ سکرات وہ سن نہیں رہے تھے. بیوی کی تو ویسے نہیں سنتا کوئی. وہ غصے میں آ کے گھڑا ان کے ساتھ تھا پانی سے بھرا ہوا, ان کے سر پہ مار کے اور ان کے خون بھی بہنے لگی, اور انہوں نے کتنی زبردست بات کہی ان سب کے سامنے. آپ سن لیں, بہت غور کرنے, الفاظ کا ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کیسے استعمال کیا جائے. تو وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں میری بیوی کتنا اچھا ہے, سمجھ گئی کہ زیادہ بول کے گرم ہو گئے باڈی ان کی ساری, اور دیکھیں انہوں نے پانی میرے پہ گرا دیے. بالکل صحیح. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو غصے میں آ جاتا, پتہ نہیں کیا کرتا. ایک بری بات کو بھی آپ ایک اچھا رنگ دے کے. اب وہ روئی, بالکل اب وہ روئی اور ان کو معافی مانگے کہ بس شرمندہ ہو گئی وہ اپنی ہی نظروں میں, اور بات نہیں کر سکتے ہم اس لیے کہ آواز آ رہی ہے. کال آصف بھائی کال لے رہے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہنا فرام کراچی. ہنا فرام کراچی, کیا حال چال ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ویسی کی ویسی ٹھیک ٹھاک. مجھے ڈاکٹر سمد سے بات کرنی ہے. جی پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر سمد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سمد, میرے جو نا فیس پہ اسپاٹس ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایسی میڈیسن دیں کہ میں رس کی جیسی ہو جاؤں. بیوٹیفل. اچھا کیا ہے ایسی میڈیسن دیں کہ وہ میری جیسی ہو جائیں. کون آپ کی جیسے ہو جائے؟ اچھا. کیونکہ رس تو ہمیشہ ہی جو ہے بالکل نیو لک کے ساتھ آتی ہے. ہاں رس تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں نیو لک نیو لک کے ساتھ آتی ہے. دیکھیں روز بروز کتنی اور زیادہ پیاری لگتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا نا کہ کس چیز کا کمال ہے. روز آپ بالکل بہت اچھی لگ رہی ہے. بہت شکریہ. یہ ثاقب بن سبیحاس کا کمال ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی نظروں میں پیار ہے. بہت میں انسپائر ہوئی ہوں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا ہیئر کٹ, آپ کا ہیئر اسٹائل, آپ کا میک اپ. سارا کریڈٹ ثاقب صاحب اور سبیحہ صاحب کو, صاحبہ کو جاتے ہیں. ڈاکٹر سمد نے بھی کہہ دیا ہمارے کوئی کیا نہیں ہے, کہہ رہے ہمارا کچھ نہیں ہے. نہیں آپ کا بھی ہے ڈیفینیٹلی, بلکہ آپ سب کا ہے. آپ کی نظروں میں میرے لیے جو پیار ہے نا, یہ اس کی بدولت ہے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں واقعی. ثاقب بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت ہی زبردست. ڈیفینیٹلی آف کورس, جو پتہ ہے ایکچولی پریزنٹیشن بہت کاؤنٹ کر رہی ہے. بہت اچھے ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ. بالکل. تو یہ ورڈز آف سلیکشن کیسے کریں گے آپ؟ یہ اچھا نہیں, پہلے ذرا ان کا ہم جواب بھی دے دیں. جو انہوں نے بولا ہے کہ کوئی ایسی میڈیسن یا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں یا HMF میں کہ جس سے آپ کے لکس میں تھوڑا سا فریشنس آئے. بالکل آتے ہیں. جو سکن ڈیزیز ہوتے ہیں, جتنے بھی سکن ڈیزیز ہے ٹھیک ہوتے ہیں اور سکن کو فریش کرتے ہیں. سمدہ ہیلنگ جب آپ کو ریلیکس کرتے ہیں, اور جب انسان کے قلبی سکون ہوتا ہے, اندر سے ٹینشن ڈپریشن, تو چہرے پہ آٹومیٹیکلی انسان کے خوبصورتی آ جاتا ہے, باڈی میں خوبصورتی آ جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے سمدہ کی ایک لیول ہے جس میں وزن کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. اچھا صحیح. تھوڑا بہت یعنی اس میں ہے کہ وزن بھی کم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ HMF میں پھر یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول اپنے مائنڈ پہ کنٹرول ہوتا ہے. جب تک آپ کو اپنے مائنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے, آپ کسی کو بھی زیادہ کھانے کا عادت جو لوگوں کو ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو کنٹرول آپ کے مائنڈ پہ اور آپ کے مجھے بار بار آج آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو. میں نے آپ کو کہا کہ کالز نہیں لینی. اب دیکھیں یہ شو ہمارے کالرز کے لیے ہی ہے. ہم نے SMS, ہم نے ہپنوسس کا بتانا, ہپنوسس کا بھی ہم بتائیں گے, ڈیفینیٹلی ہم بتائیں گے. یہ ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, تھوڑا سا لاؤڈ کریے گا, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی بہتر آ رہی ہے. ڈسٹربنس بہت ہے. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ نمونہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیا جاننا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو, آواز کم لائن ڈراپ ہو گئی آپ کی, پلیز دوبارہ ڈائل کر لیجئے, بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی. جی ڈاکٹر صاحب کہیے. تو کیا بات ہو رہی تھی ہماری اس پہ کہ ہماری کیا بات ہو رہی تھی سمدہ ہیلنگ انرجی پہ اور HMF پہ, ویٹ ریڈکشن کی آپ بات کر رہے تھے. بالکل, کہ انسان کو کتنی یہ چیزیں اہم ہیں اور کتنی ضروری ہے. بالکل. جب تک آپ کو مائنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے, آپ کسی چیز کو کنٹرول, اسٹریس کو کنٹرول کریں گے تو بھی مائنڈ, ڈپریشن ٹینشن کو کنٹرول کریں گے تو بھی مائنڈ پہ آپ کو کنٹرول ہو, اپنے پہ کنٹرول ہو, تاکہ آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. کیونکہ سینسٹیوٹی سے بہت سارے کچھ ہوتے ہیں
انسان کبھی بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتے ہیں, سینسٹیوٹی کی وجہ سے انسان سٹریس میں جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ماحول کو اس کے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, فیملی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, بزنس میں ایسا ہے یا کہاں جاب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے بیہیویئر صحیح نہیں ہوتی ہے یا ان کو برداشت نہیں کرتے, خود اچھے ہوتے ہیں, دوسروں کے جو تھریٹس آتے ہیں ان پہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ درحال کی زندگی سارے کچھ برداشت کے کچھ لوگوں سے نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ کے مائنڈ پہ آپ کو کنٹرول ہو اس وقت آپ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ چاہے جتنے بھی ایکسٹرنل جو تھریٹس آتے ہیں آپ پہ وہ ختم ہو جائے, آپ اس کے روک تھام کرتے ہیں. اور انٹرنل جو ہے, انٹرنل آپ کی اپنی جو ہے اپنے خیالات ہے, اپنی چیزیں نیگیٹیو ہے تو وہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے تھرو HMF. بالکل, یعنی کہ ایکچولی سارا جو آپ کا جو بیس کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے انسائڈ جو آپ کے تھاٹس ہوتے ہیں اسی سے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے ہر چیز. اس کو کنٹرول کرنا بیسیکلی آپ اپنی سراؤنڈنگ کی ہر چیز کو پھر کنٹرول کر لیتے ہیں اور مینج کر سکتے ہیں. ریزا اصل میں بیسیکلی جاننا کانشیس سب کانشیس مائنڈ کو جاننا بڑی ضروری ہے, اپنی دماغی حالت کو جاننا. کال ہے جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ارم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی ارم کیسی ہیں, کیا کہیں گی؟ بالکل ٹھیک, ڈاکٹر سمجھ سے بات کرنا چاہوں گی, ان کا پروگرام دیکھ رہی ہوں میں. جی 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 بتائیں پلیز. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ میں MBA کر رہی ہوں, پڑھائی میں بالکل میرا دل نہیں لگتا. آگے کے میرے بہت سے ایمز ہیں, گولز ہیں جسے میں اچیو کرنا چاہتی ہوں, کہاں لگا ہوا ہے دل؟ نہیں کر پا رہی. ارم دل کہاں لگا ہوا ہے؟ جی دل کہاں لگا ہوا ہے؟ دل بہت کوشش کرتی ہوں پڑھائی پہ, پر کنسنٹریشن نہیں ہو پا رہی ہے میری. جی جی اچھا ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, کنسنٹریشن پاور کو میں ابھی تو ایک طریقہ بھی بتاؤں گا ہپنوسس کا. جی کچھ ہمیں گائیڈ لائن دے HMF کے بارے میں, بتائیے کیا چیزیں اس طرح کس سے اپلائی کر کے ہم جو ہے اپنی مائنڈ پاور کو بڑھا سکتے ہیں. ہاں جی, HMF کے ذریعے تو بہت ایزی ہے, 100% لوگوں کو ریزلٹ ہوتی ہے. اور میں آپ کو ابھی ہپنوسس کا بھی ایک طریقہ بتاؤں گا, اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے کنسنٹریشن پاور کو بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو آنے جواب دیتے ہیں, بہت شکریہ. آنے جواب دیتے ہیں, بہت شکریہ. جی ہپنوسس پہ آتے ہیں کہ ہپنوسس کیا ہے, کیونکہ باقی میں طریقہ بتا دوں ہپنوسس کا. سب سے پہلے ہپنوسس, آج آپ نے کالرز لیے, میرے خیال میں ممکن نہیں ہے, ٹائم شاید کم رہ گیا ہے اس کا, تو میں جتنا ہم بتا سکتے ہیں بتا دیتے ہیں, پھر ہم کنٹینیو کر لیں گے. بالکل صحیح, پھر نیکسٹ, لیکن ابھی کوشش کریں گے کہ بتا سکیں ہم, اگر ٹائم ہے تو. ٹائم تھوڑا کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, لیکن یہ کہ ہم کرتے ہیں شروع. مقابلہ بالکل آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بات یہ کہ سب سے پہلے ہپنوسس کو جاننا. ڈاکٹر صاحب اس سے کنٹینیو کریں گے, تھوڑا سا ڈیٹیل میں کنٹینیو کریں گے. ایک ہمیں چھوٹی سی بریک اس وقت لینی پڑ رہی ہے, واپس آتے ہیں اور اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک میگزین ہے, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سنڈے والے دن گھر پر ہوتے ہیں تو کچھ ریڈنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے, اور کبھی کبھار کچھ اچھے میگزینز پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے. اور اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی ٹائمز کا سنڈے میگزین میرے ہاتھ میں ہے, اور علی ظفر صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی اچھے سے پروفائل شاٹ میں کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہے نا؟ اچھا کچھ شوق ہے میگزینز وغیرہ پڑھنے کا؟ جی بالکل, کیوں نہیں, میں کافی زیادہ پڑھتا ہوں. ایک وقت تھا, ایک زمانے میں تو بہت شوق تھا, اور ہر میگزین میں نے رکھی ہوئی تھی, ابھی بھی میرے پاس ہے, بہت پڑھتا تھا. ابھی تو میں لکھ رہا ہوں, تھوڑا بہت میگزینز بھی پڑھتا ہوں. گڈ گڈ. ہمارا ایکچولی جو شو ہے آپ کو پتا ہے کمپیکٹ ڈیل ہے, جو کہ سنڈے ہے ہوتا ہے, اور سنڈے والے دن یہ شو ہوتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفو پرووائڈ کریں. ابھی جا کے میں ضرور پڑھوں گا, ماشاءاللہ بہت اچھا. صحیح, تو ہم ٹاپک کو کرتے ہیں, پڑھائی روزانہ کرنی ہونی چاہیے, مطلب ایسا بھی نہیں کہ آپ ہر وقت انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرتے رہیں, مطلب بک ریڈنگ اینڈ میگزین وغیرہ بہت انفارمیشن مل جاتی ہے. نو ہاؤ اپڈیٹس, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اینی ویز کم ٹو دا ٹاپک, ہم بات کر رہے تھے ہپنوسس. بالکل جی ہپنوسس کیا ہے؟ سب سے پہلا ہم یہ جان لیں کہ ہپنوسس کا جو لفظ ہے, ہپنو
یہ لاطینی کا ایک یونانی زبانوں کا ایک شاخ ہے جسے مصنوعی خواب کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں یہ مسمیر نے یہ ایجاد کیے تھے. مسمیر بہت پرانے وقتوں میں مسمیر تھا، انہوں نے ان کو نام مسمرزم ہو گیا تھا کیونکہ اس سے علاج ہو رہے تھے. تو پھر مسمرزم سے ہپناٹزم ہو گئے، ہپنوٹزم سے ہپنوسس ہو گئے، اور اب آج کل جو ہے نا ہپنوسس چل رہا ہے. یہ ہم نے جان لیے. اور دوسری باتیں ہیں کہ ہپنوسس ہے کیا، اور ہپنوسس کے یہ بھی ہم نے بتا دے کہ ہپنوسس ایک سجیشن ہے اور وہ اپنے آپ کو سجیشن دینے کو ہپنوسس کہتے ہیں. سوری. تو ہپنوسس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ریلیکس ہو، آرام دہ کچھ ایسے کپڑے پہن کے جو کہ بالکل آرام دہ ہو، ایزی ہو، اور ایک آرام دہ جگہ پہ لیٹ کے، اور جب لیٹ جائیں گے تو آہستہ اپنے باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، چند گہرے گہرے سانس لیں. اس سے پہلے بتانی چاہیے کہ اس کے لیے تیاری مقصد جو بھی ہے، کوئی ٹینشن آپ کو نہ ہو، کوئی شور غل ارد گرد نہ ہو، اور کوئی شور شرابہ، کوئی آپ کو ٹینشن کسی چیز کا نہ ہو، ایزی ہو آپ، اور ایسے کیفیت میں نہ ہو جو آپ کو نیند آتا ہو. اچھا، نیند آپ کی بالکل فریش ہو، تر و تازہ ہو. جب آپ صبح کا ٹائم زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے صبح کا ٹائم بھی، باقی وقتوں میں بھی اگر آپ فریش ہے، ریلیکسڈ ہے، تو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. صوفے پہ بیٹھ کے لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، بیڈ پہ لیٹ کے کر سکتے ہیں، صوفے پہ ٹیک لگا کے کر سکتے ہیں، یا کسی آرام دہ بہت آرام دہ چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اچھے ہپنوٹسٹ ہے، وہ تو آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھیں، وہ آپ کو ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، آپ کو ہپنوسس کی کیفیت میں لے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ہیں تو سیلف ہپنوسس کے لیے آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور وہ آپ لیٹ کے، میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لیٹ کے کسی بیڈ پہ آرام دہ حالت میں لیٹ کے، جب لیٹ جائیں گے آپ اپنے آپ کو آنکھیں بند کریں اور باڈی کو ریلیکس چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو سجیشن دینا شروع کر دیں کہ میں ایک کیفیت میں جا رہا ہوں، میں ایک میں ایک خواب میں جا رہا ہوں، میں خواب کی کیفیت میں جا رہا ہوں. جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایک گیم ہم کھیلتے تھے، وہ ایک پینسل کی نپ کو دیکھتے ہوئے نا یوں ایسے یوں لے کر آتے تھے، اور اب مجھے بولنا تو آپ بچپن یاد لا رہے، پھر ہم بچپن پہ جائیں گے. بہت اچھا، صحیح، ہاں فیلنگ آتی تھی نا، بالکل صحیح. only about to concentrate on that focus point. یہاں پر فیلنگز نہیں ہے، یہاں پر جو ہے ہم سب کانشس سے کانشس پہ انکانشس، سب کانشس سے کانشس سے سب کانشس، سب کانشس سے انکانشس پہ جانے کی کوشش کریں. یہاں پر فیلنگ ریلیکس، سب شروع میں باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دے، اور باڈی وزنی ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ جب آپ اپنے آپ کو سجیشن دیتے ہیں، میں ہپنوسس کی کیفیت میں جا رہا ہوں، میں ہپنوسس کی کیفیت میں جا رہا ہوں، میں ڈیپ خواب میں جا رہا ہوں، میں ڈیپلی خواب میں جا رہا ہوں، میں ڈیپلی خواب میں جا رہا ہوں، میں ہپنوسس کی کیفیت میں جا رہا ہوں، ڈیپلی خواب میں جا رہا ہوں. یہ کرتے 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 ایسا ایسا مجھ پہ ہلکاپن طاری ہو رہے، ہلکاپن طاری ہو رہے، ہلکاپن طاری ہو رہے، ہلکاپن. زیادہ نہیں بولے آپ، چلے گئے ڈاکٹر صاحب تو. نہیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، بڑے اہم ہے، یہ نوٹ کرنا ہے، یہ نوٹ کر لیں. جتنی بار میں کہتا ہوں اسی سے زیادہ کہنا ہے آپ نے. جب تک آپ پر ہلکاپن طاری نہیں ہوئے، یہ دہرانا ہے آپ نے، اس کو دہرا کے اس کو آپ نے لازمی ریپیٹ کرنی ہے آپ نے. اچھا، ہلکاپن جب آپ پر طاری ہو گئی تو اس کے بعد آپ ایک ڈیپلی خواب کی کیفیت میں جانے کی آٹومیٹکلی جاتے ہیں انسان. اور ایک کیفیت جو ہوتی ہے، آپ جاگتے ہوئے جانتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے ساتھ جیسا کہ بالکل رابطہ ہی نہیں ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی. اس صورت میں آپ یہ کریں کہ جو بھی آپ نے کچھ بھی ہو اس کو آپ لکھ لیں، اور اس کو لکھ کے جو بھی آپ کے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں. مثلا اینی نے بتایا تھا کہ میرے میموری صحیح کام نہیں کر، یا انٹرسٹ نہیں ہے اسٹڈیز. تو اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، وہ آپ اس کیفیت میں اپنے آپ کو سجیشن دیں
کہ مجھے بہت اچھے انٹرسٹ ہے، مجھے بہت انٹرسٹ لے رہی ہوں اسٹڈیز میں اور اسٹڈی کر رہی ہوں، اور مجھے بہت شوق ہے، بہت شوق ذوق سے میں پڑھ رہی ہوں، بہت شوق ذوق سے میں لکھ رہی ہوں۔ سوچیں جو آپ ذوق سے میں لکھ رہی ہوں، سوچیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتا ہے، نیگیٹیو نہیں کہنے کہ اب میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں یا اب یہ ہو یا ٹھیک ہو گئے ہوں، یہ نہیں کہنا، نیگیٹیو بات بالکل بیچ میں نہیں کرنا، کیونکہ لاشعور وہ بھی پھر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ۔ تو پازیٹیو بات کرنی ہے آپ نے اس کیفیت میں، یہ ہے ہپنوسس کا طریقہ۔ اب آتے بہت سارا کچھ ہے اس میں، اگر بہتر، میں ہپنوسس کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ہپنوٹسٹ سے اپنے آپ کو کر لیں، اپنے آپ کو ہپنوٹائز کروائیں، تو اس صورت میں بڑی اچھے آپ کو رزلٹ ملتے ہیں۔ اگر کوئی ہپنوٹسٹ آپ کو، یا اگر میں کوئی بھی شخص اگر آپ کو اس طرح کرتا ہے، یا پھر تفصیل اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو میرے کتاب میں ہے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، اور ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، دونوں میں نے ہپنوسس کے طریقے بہت سارے بتائی ہے، یا پھر میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کو کروا سکوں۔ یہ 3-4 طریقے یا کسی بھی ہپنوٹسٹ سے آپ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہم نے بات شروع کی سٹریس سے، پھر ہم آگے انفیریئر کمپلیکس پہ، اور میرا خیال ہے کہ سٹریس یا انفیریئر کمپلیکس کا جو ایک بیسک ریزن ہوتا ہے وہ شاید یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی سوسائٹی میں ایک دوڑ ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ فیمیلز میں ہو، میلز میں ہو، سوشلی ہو، اکنامکلی ہو، پروفیشنلی ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن ہر ایک کو ہر ایک سے آگے نکلنا ہے۔ یہ دوڑ پازیٹیو ہے اگر آپ پازیٹیو لیں تو، لیکن یہ دوڑ نیگیٹیو بھی ہے اگر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس آپ کے اندر جیلسی کا ایلیمنٹ آ جائے تو۔ بالکل۔ اب یہ جو جیلسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ جیلسی تو ہر انسان میں تھوڑا بہت ہوتی ہے، لیکن لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ جو خدا پرست لوگ ہوتی ہیں، کچھ اپنے سے زیادتی کرنے نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ کنٹرول کر، کیونکہ جیلسی ایسی چیز ہے جو آپ کو خود ہی آپ کی باڈی پہ، اپنے پہ، آپ پہ اثرات کرتے ہیں، آپ کو خود بیمار کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ سب سے زیادہ اثر اپنے پہ ہوتا ہے، بالکل، دوسرے پہ، چیزوں پہ نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تو جیلسی اور تنگ نظری، حسد جسے کہتے ہیں، یہ چیز بہت بری بیماری ہے۔ تو اس بیماری سے نجات کے لیے بھی ہپنوسس کی کیفیت میں جا کے آپ اس چیز سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اصل میں جو جیلس لوگ ہوتے ہیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتی ہے، بیسیکلی وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے جو جیلس لوگ ہیں۔ تو یہ آپ کو کچھ لوگ بہت نظر آتے ہوں گے کہ بہت تیز ہے، یا بہت بولنے میں، یا بہت چیز میں بہت اچھے ہیں، یا وہ ایسے ہے ویسے، لیکن وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس کو جیلسی ہوتے ہیں اس چیز سے۔ تو جیلسی جس شخص کو ہے وہ انسان ضرور بیمار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بہت سارے بیماریاں ہوں، سٹریس کا شکار ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، ٹینشن کا شکار ہو، جلدی امراض ہو ان کو، ہو سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہے نا، ایک ابھی نئے ایک میں نے دیکھا ہے کہ بائیجینز ہوتی ہے جیلسی، اور ایسے لوگوں کا گروتھ نہیں کرتے، باڈی صحیح مقصد نہیں کرتے ہیں، یا ان کی قد چھوٹے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کچھ ہوتے ہیں، لیکن مختلف لوگوں پہ مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں اس چیز کے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج HMF اور سمداسی ہے، اینڈ ہپنوسس سے بھی ہوتی ہے اس کا۔ انسان اپنے آپ کو ریلیکس اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ احساس کمتری، یہ بھی احساس کمتری میں آ گیا، کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ بہت ترقی کر رہے ہیں، مطلب آپ انسپریشن بھی لے سکتے ہیں نا اس انسان کی اچھائی سے، بجائے اس کے کہ آپ وہ جیلسی کے فیکٹر میں انوالو ہو جائیں، اور بجائے آگے بڑھنے کے آپ اپنے ہی اندر کڑتے رہیں، جلتے رہیں۔ تو یہ ایلیمنٹ جو ہے نا، اس کو ہم نے اوائڈ کرنا سیکھنا ہے HMF کے ذریعے اور سمدا کے ذریعے، اور لیکن اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، یعنی کہ نیکسٹ سنڈے۔ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ویلکم۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بتا دیں کہ مقصد احساس کمتری ہر انسان میں ہوتی ہے، جیلسی بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہوتی ہے،
یہ چیزوں کا طریقہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ لازمی بتائیں گے، کیونکہ بچوں میں بھی یہ آ رہے بائی جینس جاتے ہیں یہ چیزیں، دوسروں میں سرایت کرتا ہے بیماری کی طرح، بالکل تو یہ بیماری کو بالکل نسل در نسل خراب کرتے ہیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور بالکل یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ if somebody is doing something don't you have to do on the same thing، کہ بھائی اگر کسی نے کچھ کیا ہے کوئی بھی کام اچھا یا برا یا بہت دی بیسٹ تو ہم وہ نہیں کر سکتے یا ہم میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو you can also do the same thing، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھی جسم دماغ دل سب کچھ دیا ہے، ہاتھ پیر، بس یہ ہے کہ آپ کو طریقہ نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ دماغ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، کچھ لوگ چھنی لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اسی چیز کو فلفل کرنا ہے اور اپنی فلفلمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جا رہے ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ، واپس آئیں گے تو سیلیبریٹی کارنر میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ایڈمائرنگ سی اور انسپریشن والی پرسنالٹی موجود ہوں گی۔ لیٹس سی ہو از دس، اسٹے ود اس۔